صدر مملکت آصف علی زرداری کورونا میں مبتلا، حالت بہتر ہے۔ ایوان صدر نے صدر مملکت کی صحت سے متعلق ڈاکٹر عاصم حسین کا بیان جاری کر دیا۔ مختلف ٹیسٹ کے بعد تصدیق ہوئی، صدر مملکت کورونا میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر عاصم منیر نے کہا ہے کہ صدر مملکت کو اس وقت آئسولیشن میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ماہرین کی ایک ٹیم ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی صدر آصف علی زرداری کی بیرون ملک منتقلی کی خبروں کی تردید۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات، ملکی سیاسی، اقتصادی اور امن و امان کی صورتحال پر بات چیت۔ سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم کو بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کی بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاق کے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملے، افغان باشندوں کی واپسی اور سیکیورٹی صورتحال پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوا، اس میں 5 فدائین جس کو بی ایل اے نے بعد میں خود بھی قبول کیا، ان 5 کی ڈیڈ باڈیز ایز پر لا کو لایا جائے ہسپتال میں اور ان کی پراپر آئیڈینٹیفیکیشن کی جائے کہ وہ کیا ہے۔ تو کچھ لوگ بی وائی سی کے پلیٹ فارم سے ان کی لیڈرشپ سمیت ہاسپٹلز میں پہنچتے ہیں کہ یہ ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائیں۔ ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی جو ورثہ ہیں وہ لے آئے اور وہ آ کے ڈیڈ باڈیز کو لے جائیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیگل فارمیلٹیز پوری کرنے اور لے جائیں۔ انہوں نے کہا ان کے وارث ہم ہی ہیں اور ہم ہی لے کے جائیں گے۔ ان کی ڈیڈ باڈیز لی، وہاں سے ہسپتال کے جو مارچری تھی اس کو توڑا گیا۔ بی وائی سی نے سول اسپتال کوئٹہ کے مردہ خانے سے لاشیں نکالی۔ قلعدم بی ایل اے دہشت گردوں کو ہیرو بنانے میں مصروف ہے۔ کوئٹہ انتظامیہ نے حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گورائیا اور ڈپٹی کمشنر سعد بن اسد کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا قلعدم بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ کسی کی میت وصول کرنے کا پہلا حق لواحقین کا ہے۔ دہشت گردوں کے پوسٹ مارٹم کے لیے لاشوں کو اسپتال میں رکھا گیا۔ 2 لاشیں وصول کر کے انہوں نے دھرنا دے دیا۔ پرتشدد احتجاج، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے باوجود ریاست نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ کسی کو بلوچستان کے حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ غیر قانونی مقیم تارکین وطن اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء جاری۔ 1 اپریل تک پاکستان چھوڑنے والے افغان باشندوں کی تعداد 8,86,242 ہو چکی۔ غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن مقرر تھی۔ حکومت کا غیر قانونی مقیم افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ، رضاکارانہ طور پر پاکستان نہ چھوڑنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ختم۔ کانفرنس روم میں ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور، بانی پی ٹی آئی اور بیرسٹر سیف کی ملاقات میں بشرا بی بی شامل نہیں تھی۔ دونوں رہنما ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل سے واپس روانہ۔ عید الفطر کے تیسرے روز گہما گہمی عروج پر تفریحی مقامات کی رونقیں دوبالا، بچوں کے سیر سپاٹے اور موج مستی کا نان سٹاپ پروگرام۔ کوئی چڑیا گھر پہنچا تو کوئی پارک میں جھولوں سے لطف اٹھانے لگا۔ عیدی ختم ہونے کے بعد بڑوں کی جیبیں خالی کرانے کا پلان، بڑوں کا گھروں میں دعوتیں اڑانے کے بعد آج ریسٹورنٹ پر جانے کا پروگرام۔ میٹھی عید کے آخری روز خوب کھابے چلیں گے، اپنے پیاروں سے ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری۔ عید کی چھٹیوں میں بالائی علاقوں میں سیاحوں کا سیلاب امنڈ آیا۔ پرفضا مقامات پر سیاحوں کا غیر معمولی رش۔ عید کے تیسرے روز سیاحوں کی بڑی تعداد شگران پہنچ گئی۔ سوات اور مری کے دل فریب موسم میں منچلوں کا خوب ہلا گلا۔ سوابی میں دریائے سندھ کے کنارے رونقیں لگ گئی۔ دریائے پنچکوڑا کے کنارے ریور پارک رباط لوئر دیر میں میلہ لگ گیا۔ جوہی میں گورکھ ہل اسٹیشن پر سیاحوں کی آمد۔ کراچی، سی وی یو، اسلام آباد اور لاہور کے پارکوں میں بھی میلے کا سما۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی عید کے رنگ میں رنگ گئے۔ اپنے آبائی ضلع ہری پور میں تربیلا جھیل پر پیرا گلائیڈنگ۔
عمر ایوب نے بلند چوٹی سے اڑان بھری اور ہوا میں مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ سیر و تفریح کے لیے آنے والے سیاحوں نے اپوزیشن لیڈر کی مہارت کو سراہا۔ ہری پور کے خانپور ڈیم میں سیاحوں کی کشتی رانی، زپ لائن، پیرا سیلنگ اور گھڑ سواری کے بھی مزے لیے۔ آبائی علاقوں میں عید کر کے پردیسیوں کی واپسی شروع، بس اڈوں میں زائد کرائے وصولی کی شکایات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوور چارجنگ کے سدباب کی مہم جاری رکھنے کا حکم۔ مسافروں سے مقررہ کرایوں کی وصولی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا زائد وصولی پر کرایہ واپس اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے کیے جائیں۔ گاڑی کی فٹنس چیک کی جائے۔ مسافروں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی۔ عید کے تیسرے روز خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بادلوں کا بسیرا۔ ملک کے میدانی اضلاع میں گرمی کا راج، مٹھی میں پارہ 41 ڈگری پر جا پہنچا۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38، لاہور 33، پشاور 32، اسلام آباد 31 اور کوئٹہ میں 26 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی بالائی اور شمالی علاقہ جات میں بارش کی پیشگوئی۔ عید کے بعد اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنے گا یا نہیں؟ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں تاحال دوریاں برقرار۔ اپوزیشن کا پہلا مشترکہ جلسہ پشین میں کرنے کا اعلان۔ اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے ملاقات طے پا جانے کا دعویٰ۔ کہا عید کے بعد طبلِ جنگ بجے گا۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں اتحاد صرف ہماری نہیں، جے یو آئی کی بھی ضرورت ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا پہلے جلسہ کے ساتھ ہی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا۔ سعودی حکومت کا روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت پاکستانی عازمین حج کو پاکستان میں ہی امیگریشن کی سہولت دینے کا فیصلہ۔ پاکستانیوں کی کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر امیگریشن ہوگی۔ سعودی سفارت خانے کا پاکستان سول ایویشن اور ایئرپورٹس اتھارٹی کو مراسلہ لکھا کراچی اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر عازمین حج کی امیگریشن کے لیے جگہ مختص کی جائے۔ سعودی حکام سے کوارڈینیشن کے لیے رابطہ کار آفیسر مقرر کیے جائیں۔